السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف آپ لوگوں کو تو اچھی طرح علم ہے، ابھی جو دیش میں جو چل رہا ہے ہمارے پاس حجاب کے تعلق سے، یہ بجرنگی کینچوے اور یہ زعفرانی آتنکی جتنے بھی ہیں، جو ہم مسلمانوں کو ایک ٹائم سے اذیتیں بھی دے رہے ہیں، بے عزت بھی کر رہے ہیں، تکلیفیں بھی دے رہے ہیں، اور ساری دنیا ایک تماشائی بنی ہوئی تھی۔ بولتے تو بہت کچھ ہے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، یہ ہم دیکھ رہے تھے ایک ٹائم سے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک ٹویٹ بھی رکھوں گا، جو جنرل سیکرٹری ہے OIC کے، صاف الفاظوں میں کہہ دیا، ابھی تک ہم یہ لوگوں کو سمجھاتے رہے، یہ لوگوں کو بولتے رہے، لیکن یہ لوگ دنے دن پہ ایسے حرکتیں کرتے رہے جو ایک اسلام کو اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے رہے۔ یہ ہمارے آستین میں رہ کر ہمارے آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں، ان کو کچلنا اور ان کی دم پہ پاؤں رکھنا اب بہت ضروری ہو گیا۔ اگرچہ OIC نے یہ صاف الفاظوں میں کہہ دیا UNCC کو، اگرچہ تم لوگ حرکت میں نہیں آئے، تم لوگ ان کے اوپر ایکشن نہیں لیا، تو مجبوراً ہمارے کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کچھ کرنا یعنی آپ لوگ سمجھ گئے، کیونکہ یہ OIC ہو یا GCC ہو، ان کے ضمیریں جاگ چکے ہیں، کیونکہ ان کو بھی ایک دن موت آنی ہے، موت تو طے ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جس طریقے سے یہ لوگ نظر انداز کرتے تھے اور خاموشی اختیار کرتے تھے، جبکہ ان کو ڈر کسی کے باپ کا نہیں ہے، ان کو خود پتہ ہے، چاہے GCC ہو چاہے OIC کے ممالک ہو۔ یہ OIC گروپ میں تقریباً 56 اسلامی ممالک آتے ہیں، 56 اسلامی ممالک آتے ہیں، لیکن ایک ٹائم سے 60 سالوں سے ان کی زبان سیدھی گئی تھی، ان کا منہ سیدھیا گیا تھا، کبھی یہ لوگ منہ کھولنے سے بھی قاصر تھے۔ لیکن مرحوم امیر الکویت شیخ جابر احمد الصواح نے جو کارنامے انجام دیے، ایک طریقے سے سارے GCC کو ایک کیا انہوں نے، اس کے بعد پھر OIC کے ضمیر کو نچوڑا انہوں نے، اس کے بعد یہ کام کیا ان کے بھائی شیخ سبل احمد الصبا مرحوم نے۔ ان کے گزر جانے کے بعد ابھی شیخ نواف نے جو کام کر رہے ہیں، قابل دید اور قابل تعریف ہے۔ اس کے علاوہ ہم شیر اسلام کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، جو مرد مجاہد ہے، رجب طیب اردگان کے بھی شکر گزار رہیں گے۔ انہوں نے صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا میں کہیں پہ بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی بھی آفت آتی ہے تو سب سے آگے رہتے ہیں اور اپنا خیالات ظاہر کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ وہ کوئی چیز سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے۔ ویسے ہی جو الٹیمیٹم جو ملا ہے ہمارے دیش کو، جو ہمارے لیے تو بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ ہمارا دیش ہے وہ، لیکن صاف الفاظوں میں رجب طیب اردگان نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کو جامع مسجد دلی میں نماز ادا کرنی پڑے۔ یہ میں کیا بول رہا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، عقل مند کو اشارہ کافی۔ یعنی یہ ایک ایسے جذبے متاثر ہو گئے ہیں، جب سے یہ حجاب اور برقعے کے اوپر یہ پابندی کی بات جو آ رہی ہے، اور یہ پورے دیش کے اندر یہ زعفرانی کھینچوے، یہ بجرنگی کھینچوے، یہ زعفرانی آتنکی سالے جو دیش کو ان کے باپ کی جاگیر سمجھ رہے ہیں، جبکہ دور دور تک ان کو دیش سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ ہم بھی جانتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن ہر کالجز کے اندر، ابھی میں آپ کو کرناٹک کی بات کروں گا، جو وہیں کی ایک اسلامی کوئین کے نام سے جو اب پہچانی جاتی ہے، جس کا نام ہے مسکان، جو قابل دید، قابل تعریف، قابل لشک مظاہرہ کیا، ان سنگی آتنکیوں کو، ان بجرنگی کنچوں کو، ان زعفرانی آتنکیوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ جواب اللہ اکبر کی گونج کے ساتھ دیا اس نے۔ جیسے ہی اس بچی نے
یہ بہادری کے ساتھ یہ کارنامہ انجام دیا، سوشل میڈیا کی زینت بن گیا وہ، دیکھتے ہی دیکھتے تمام اسلامی ممالک کے ضمیریں جاگ گئے اور ان کے آنکھیں کھل گئے، اور انہوں نے اس بچی کے لیے کافی کچھ اعلان کیا، جبکہ اس بچی کو ابھی تک ملا کچھ نہیں، بچی کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا، لیکن اعلانے بہت ہوئے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں یہ بچی کو ان سارے چیزوں سے نوازا بھی جائے گا اور جس کی لائق بھی ہے وہ، اور بچی کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، شر پسندوں کی شر پسندی سے، منافقوں کی منافقت سے، درندوں کی درندگی سے، حاسدین کے حسد سے اللہ محفوظ رکھے۔ اس بچی کو اپنے امان میں اس کو اور اس کی فیملی کو حفاظت میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہر آبا سے محفوظ رکھے، یہ ہماری دعا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس بچی کے ویسا تمام اسلامی بہنیں اور بیٹیاں جاگ جاؤ، اپنے ایمان کو پختہ کرو۔ آج یہ لوگ ہر طرف سے جو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ پیچھے مت ہو۔ اور مثال دیتا ہوں میں وہیں کرناٹک کی، جو ابھی ایگزام چل رہے ہیں، کئیوں ایسے بچے تھے جو حجاب پہن کر آئے تھے، ان کو ایگزام بھی نہیں دینے دیے، اس کے باوجود وہ بچیوں نے بہادری سے کام کیا اور ایگزاموں کو لات مار کر اپنا 1 سال پورا خراب کر کے باہر نکل کے بچے اور اپنے گھروں کو جانا مناسب سمجھا اور اپنے حجابوں کو نہیں نکالا۔ یہ کالجز کے جو ذمہ داران ہیں، یہ سالے بھی وہی RSS کے آتنکی ہے، جو جبکہ کورٹ نے کہا ضرور ہے، لیکن کورٹ یہ نہیں کہا کہ تم ایگزام دینے مت دو ان اسٹوڈنٹس کو، یا ان کے اوپر ایسی کوئی پابندی عائد کر دو کہ وہ حجاب نہیں اتاری تو ایگزام نہیں دینے دے۔ جبکہ اگرچہ کالج کے ذمہ داران چاہتے اگرچہ تو ان کے لیے ایک الگ جگہ وہ کرتے اور ایگزام برابر دیا جاتا اور ان کو پیپر دینے کی گنجائش باقی رہتی، لیکن ان ذمہ داروں نے یہ حرکت نہیں کی، کیونکہ یہ کیسے نیچ اور کیسے ذلیل اور کیسے بزداد ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ لیکن ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی اپنے ایسے چیزوں سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ لوگوں کو جو حجاب اور برقعے کا جو ہے، بالکل آپ لوگ اسی پہ قائم رہیے۔ یہ نسل حرام ہے، یہ کئیوں آتے رہتے جاتے رہتے، ان کو کام کاج نہیں ہے، یہ آتنک پھیلانا اور پریشان کرنا ان کا منصوبہ اور ان کا کام رہتا۔ لیکن آج دنیا کے تمام مسلم ممالک آپ لوگوں کی سراہنا بھی کر رہے، آپ لوگوں کی تعریف بھی کر رہے اور آپ لوگوں کا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کر رہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو ایسے ہی ان کے ضمیروں کو جھچوڑے تاکہ وہ آپ لوگوں کا ساتھ دے، یہ ہم دعا دیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے میں اس ویڈیو کے بازو میں وہ ٹویٹ بھی لگا رہا ہوں جو OIC کے جنرل سیکرٹری نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہم اب تم کو برداشت نہیں کریں گے اور تمہاری چلنے نہیں دیں گے، جہاں تک اسلام کی اور نقاب کی بات آتی ہے تو ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے، ہر چیز کا جواب دیا جائے گا تم کو۔ ہم نے بابری مسجد کو بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بابری مسجد کو کے ساتھ بھی زیادتی کی، اس کے بعد کئیوں ایسے مساجد ہوئے جو شہید کیا گیا، جو ہم خاموش رہے، جو ہم کو کرنا ہے قانونی طور پہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس حجاب اور نقاب کے معاملے میں ہم تم کو برداشت نہیں کریں گے اور تم کو اس کی سزا بھی ملے گی اور تم کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور سارے یورپ سے اور سارے OIC سے تمہارے اوپر قانونی کارروائی بھی ہوگی، اور جو اختیارات ان کو ہے ان کے ملک کے اندر وہ بہت جلد تشکیل دیے جائیں گے، رائے عمل میں لائے جائیں گے، یہ بہت جلد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں وہ ساتھ میں آپ لوگوں کو وہ ٹویٹ بھی لگا رہا ہوں، دیکھیے آپ لوگ، اور یہ مت سوچئے کہ جہاں سو رہا ہے دنیا سو رہی ہے، دنیا میں کوئی نہیں سو رہی، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ لوگ غلط فہمی مت رہیے
کہ جو ہے سو ہم اکیلے لڑے، دنیا کا سارا مسلمان آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے. یہ ان منافقوں کی، ان کمبختوں کی، ان ناصروں کی، ان دجالوں کی کیا چلے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ و کائنات کا مالک اگرچہ وہ چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر ان کو نست نابود کر دے گا انشاءاللہ. اس لیے آپ لوگ اللہ سے رجوع ہو، پروٹسٹ کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھ کر دعائیں کرو اور ان کے نام پہ ہتھڑے مارو، اور بہت جلد انہوں انشاءاللہ زمین بوس ہوں گے، نست نابود ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہماری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اور ہم جہاں تک ہو سکتا آواز بھی اٹھائیں گے اور آپ لوگوں کی آواز کو دنیا تک لے جائیں گے انشاءاللہ. اب ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. جتنا ظلم کرنا تھا یہ لوگ کر چکے ہیں. اب ہم میں برداشت کی طاقت ختم ہو چکی ہے. اب ہر چیز کا جواب دیا جائے گا. آپ لوگ فکر مت کرو انشاءاللہ تعالی. بہرحال آپ لوگ نمازیں پڑھو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو. سب سے پہلے نمازیں پڑھو اور اللہ سے رجوع ہو کر دعا کرو. ہر جگہ آپ کو کامیابی ملنے والی ہے انشاءاللہ. سارا OIC یعنی سارے اسلامی ممالک آپ لوگوں کے ساتھ ہے. یہ لوگوں کا کام تو ہو کے رہے گا جو گندی نظر سے، گندی سوچ سے جو ہماری طرف جو گندی نظر ڈالتے ہیں انشاءاللہ ان کے دیدے ویسے ہی نکالے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یا اللہ، السلام علیکم.